اب ذرا زور سے لگائیے نعرہ تکبیر، میں حضرت کو بلا دینا چاہتا ہوں کہ آج شاہ خیر الورا ہے، شاہ مظفر پیا، مجھے امید ہے فدائے ملت کے چاہنے والے خاموش نہیں رہیں گے۔ آج شاہ خیر الورا ہے، شاہ مظفر پیا باغ نعیمی کے سما ہے، شاہ مظفر پیا اور باغ جنت کے فرشتوں سے کہیں گے حشر میں، باغ جنت کے فرشتوں سے کہیں گے حشر میں لے چلو مجھ کو کدھر ہے شاہ مظفر پیا، لے چلو مجھ کو کدھر ہے شاہ مظفر پیا۔ جملہ علماء کرام، پیران اسلام، شیخ رفاعی، سامعین بزم محبت، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین والطاہرین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قبل اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہماری آپ کی گفتگو کچھ آگے بڑھے، نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، حشر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب زبانیں پیاس کی شدت سے باہر آئیں، ایسے سنکٹ کے وقت میں حوض کوثر سے بھر بھر کے جام کوثر پلانے والے آقا، حشر کے دن جب تمام انبیاء والمرسلین اذهبوا الى غیر کہہ کے دھتکار دیں، کسی اور کے پاس جانے کا اشارہ کر دیں، ایسی جاگنی کے عالم میں انا لہا کا مزدے جافدہ سنانے والے آقا، گنبد خضرا کے مکی رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین، سید المرسلین انیس الغربی، راحت العاشقین مراد المشتاقی، ساقی مدینہ مجھ کو عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ، روحی بلا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں، بارگاہ بیگم پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کرے۔ پڑھیں باواز اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور جی لگا کر باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریم سید عالم کا جو دیدار ہو جائے، اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ حریم سید عالم کا جو دیدار ہو جائے، قسم اللہ کی بیڑا ہمارا پار ہو جائے، قسم اللہ کی
بیڑا ہمارا پار ہو جائے اور صلہ مل جائے دل کو عمر بھر کی بے قراری کا، صلہ مل جائے دل کو عمر بھر کی بے قراری کا، جمالے گنبد خضرا کا جو دیدار ہو جائے، جمالے گنبد خضرا کا جو دیدار ہو جائے۔ اور ایک دل کی بارگاہ نبی میں ایک دل سے بہت ٹوٹا ہوا اس وقت میرا دل ہے، حضور احمد میاں صاحب کو جانتے ہیں، بس اپنی کیفیت کو ان دو مصروں میں پیش کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ یا رسول اللہ کوئی صورت نظر آتی نہیں مشکل کشائی کی، کوئی صورت نظر آتی نہیں مشکل کشائی کی، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ کوئی صورت نظر آتی نہیں مشکل کشائی کی، اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اور ایک ضرب ایک گوڑا ان لوگوں کے لیے، دل لگاؤ دل کی گہرائی سے تم یا غوث کا نعرہ، سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ کہہ دیا، لگاؤ دل کی گہرائی سے تم یا غوث کا نعرہ، یہ نعرہ نجدیوں کے واسطے تلوار ہو جائے۔ مشکل جب بھی آئے ٹھہر جانا چاہیے، پھر ان کا نام لے کر گزر جانا چاہیے، اور توہین کر رہا ہے تو میرے رسول کی ابھی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ کیا کریے؟ زندہ باد، ماشاء اللہ۔ لگاؤ دل کی گہرائی سے تم یا غوث کا نعرہ، یہ نعرہ نجدیوں کے واسطے تلوار ہو جائے۔ اور نقیب اہل سنت صاحب آپ نے آل انڈیا سنی کانفرنس کا تذکرہ کیا، حضرت مجھے حضرت علامہ سید نظر اشرف صاحب علیہ رحمۃ کے چند مصرے یاد آ گئے، جو جامعہ نعیمیہ کے سنہ 1924 میں آل انڈیا کانفرنس میں انہوں نے پڑھے تھا کہ اجازت ہو تو پڑھوں۔ جی 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 سنیے گا، سبحان اللہ۔ یہ مجمع اہل سنت کا یہ منظر شان اور شوکت کا، یہ مجمع اہل سنت کا یہ منظر شان و شوکت کا، ذرا دیکھے کوئی اس وقت چہرہ میری حسرت کا، ذرا دیکھے کوئی اس وقت چہرہ میری حسرت کا، اور الہی اتحاد باہمی کی دھاک ہو پایا، آمین۔ الہی اتحاد باہمی کی دھاک ہو پایا، شہرا چار سو اہل سنت والجماعت کا، شہرا چار سو اہل سنت والجماعت کا، اور ہمیں نے رات بازی رحمت عالم سے سیکھی ہے، ہمیں نے رات بازی رحمت عالم سے سیکھی ہے۔ ارے ہمارا یہ لقب ہے دو جہاں میں اہل سنت، ہمارا یہ لقب ہے دو جہاں میں اہل سنت کا، ہمارا ہی لقب ہے دو جہاں میں اہل سنت کا، الہی اتحاد باہمی کی دھاک ہو پایا، شہرا چار سو اہل سنت والجماعت کا۔ ایک مرتبہ جھوم کر بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود السلام پیش کریں۔ مولانا محمد صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، مبارکباد دینا چاہتا ہوں خورشید بھائی اور ان کی ٹیم کو کہ واقعی میں اتنی محنت اتنی کاوشیں کی، اس پروگرام اور یہ جو مسجد جس کی آج اقامت
خان والے اشرفیہ کے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی مدد اللہ العالی نے فرمائی، جس میں جمعے کی نماز پڑھی، میں نے بھی پڑھی اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پڑھی۔ یہ سب کمالی گیری اور اس کے ورکروں کو سارا کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ اور ہم تو آج آ گئے، آ کر بیٹھے ہیں، اٹھ کر چلے جائیں گے، لیکن مدتوں ان لوگوں نے محنت کی ہے قاری صاحب اللہ، اور مدتوں محنت کرنے کے بعد آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ ان کو دیا، اور وہ صلہ بھی اس شکل میں دیا کہ بزم محبت اور بزم نبی کے نام پر اس کا صلہ ان کو مل گیا۔ آج عالم بابا کے مزار شریف کے احاطے میں، اس ایریے میں آپ کے مزار شریف کے پیچھے ایک مسجد کی تعمیر ہوئی، جس میں الحمدللہ آج سے نمازیں چالو ہو گئی، آج سے جماعت شروع ہو گئی۔ یہ سارا کریڈٹ کمالی گیری اور اہل اسلام کو جاتا ہے، جنہوں نے اپنے مال سے، اپنی ہمت، اپنے حوصلے سے اتنا بڑا کام کیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو مولا اپنے حبیب صاحب لولاک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ان تمام لوگوں کو دارائیں کی نعمتوں سے مالا مال کر دے، ان کے دامنوں کو بھر دے، جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر میں، جن لوگوں نے اس جلسے کو رچانے بسانے میں جس طریقے سے بھی محنت کی، چاہے وہ مال سے کی ہو، چاہے اپنی محنت سے کی ہو، یا اپنے مشوروں سے نوازا ہو، معقول اور اچھے مشوروں سے نوازا ہو، مولا تو ان کو دارائیں کی نعمتوں سے مالا مال کر۔ میرے دوستو، یہ محفل جس میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، یہاں صالحین کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اولیاء کاملین کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں علماء کاملین کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں اہل بیت پاک اور اسلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ محفل اتنی برکتوں والی ہے، اتنی سعادتوں والی ہے، اتنی مسرتوں والی ہے، شاید آپ کو نہیں معلوم، اسی لیے اتنی خاموشی کے ساتھ معلوم دیتا ہے کہ منہ میں زبان نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ بیٹھے ہیں، بس پہلے ایک حدیث شریف سماعت کر لیجیے اس محفل پاک کی مناسبت سے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے راوی ہیں، بخاری اور مشکات میں یہ حدیث پاک درج ہے، اس میں روایت ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ذکر اللہ کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں میں سے، تمام فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے، اے فرشتوں زمین پر جاؤ اور وہ زمین پہ جا کر ذکر کی محفلوں کو تلاش کرو۔ وہ فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں ذکر کی محفل کو تلاشنے کے لیے، ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب انہیں کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مل جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف آؤ۔ وہ تمام فرشتے اس محفل میں آ جاتے ہیں۔ اس محفل میں پہنچنے کے بعد اپنے نورانی سروں سے اس محفل میں بیٹھنے والوں کے سروں پہ اپنے نورانی سر کا سایہ کر دیتے ہیں، اور جب محفل کا اختتام ہو جاتا ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے آسمانوں پہ پلٹتے ہیں۔ جب آسمان پر پلٹتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ تم آ رہے ہو، کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ہم پورے زمین پر گئے تھے، ہم ہندوستان کے اس خطے میں گئے تھے جس کا نام اسلام پور ہے، وہاں پر ہم گئے تھے۔ حضرت عالم علی شاہ تیرے محبوب اور مقرب بندے کی بارگاہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ کی تصویر تیری بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اے فرشتوں یہ بتاؤ وہ فرشتے میرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، بڑی عزتی کا اے مولا تیری عزت کی قسم تیرے بندوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ مجھ سے کیا چیز طلب کر رہے تھے؟ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، وہ تیری جنت مانگ رہے تھے، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے
رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کبھی عزت کا تیری عزت کی قسم تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا, تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں اگر میرے بندے جنت کی محفوظ ہواؤں کو دیکھتے, اگر میرے بندے جنت کی معطر فضاؤں کو دیکھتے, اگر میرے بندے حورانے جنت کو دیکھ رہے, اگر میرے بندے سلمان جنت کو دیکھ رہے, اگر میرے بندے جنتی نہروں کو دیکھ رہے, اگر میرے بندے مہیات جنت کو دیکھ رہے, اگر میرے بندے جنتی آوازات کو دیکھ رہے, اگر میرے بندے جنت کے آرام کو دیکھ رہے تو وہ کیا کریں گے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر میرے بندے جنتی ہواؤں کو دیکھ رہے, جنتی معطر فضاؤں کو دیکھ رہے, جنت کی خوشبودار ہواؤں کو دیکھ رہے, مولا اگر تیرے بندے حورانے جنت کو دیکھ رہے, مولا اگر تیرے بندے حورانے بہشت کو دیکھ رہے, مولا اگر تیرے بندے غلمان جنت کو دیکھ رہے, مہریات جنت کو دیکھ رہے, مولا وہ سے بہت زیادہ حریص ہو جائیں گے, وہ سے بہت زیادہ تمنا کرنے لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ میرے بندے ان سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے نارے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, عذاب دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے, عذاب دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے, دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے پناہ مانگ رہے تھے, دوزخ کی بہتی ہوئی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے, عذاب دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے, عذاب جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا میرے بندوں نے عذاب دوزخ کو دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے نارے جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے جہنم کی سیاہ آگ کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کبھی عزت کا تیری عزت کی قسم تیرے بندوں نے نارے جہنم کو نہیں دیکھا, تیرے بندوں نے عذاب دوزخ کو نہیں دیکھا, تیرے بندوں نے جہنم کے عذاب کو نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ اگر وہ میرے بندے عذاب جہنم کو دیکھ لے, اگر میرے بندے نارے جہنم کو دیکھ لے, اگر میرے بندے جہنم کی ہولناکی کو دیکھ لے تو وہ کیا کریں گے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر تیرے بندے جہنم کی ہولناکی کو دیکھ لے, اگر تیرے بندے جہنم کے عذاب کو دیکھ لے, اگر تیرے بندے جہنم کی سختیوں کو دیکھ لے, مولا وہ تجھ سے بہت زیادہ پناہ مانگیں گے, اس کی بہت زیادہ پناہ مانگیں گے, اور ہر بات تیری بارگاہ میں ہمیشہ تیری بارگاہ میں سربت موجود رہیں گے. فرشتوں سے رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں مجھے قسم اپنی عزت کی, مجھے قسم اپنے شاہ و جلال کی, مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی. اے فرشتوں آج سے کوئی گواہ ہے نا جتنے اس محفل میں بیٹھنے والے, ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے میرے بندے کے, میں نے ان تمام کو جہنم سے نکال کر جنت کو ان کا مسکن بنا دیا. ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے, ان کا مسکن ہمیشہ کے لیے جنت میں بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ذکر کی محفل پاک کے بارے میں حضور سید فدائی ملت ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر شہ عالم کی جب بزم سجائی ہے, ذکر شہ عالم کی جب بزم سجائی ہے, رحمت کی گھٹا ہر تو ماحول پہ چھائی ہے, بخشش کا یقین ہم کو کیوں کرنا ہے اے ظاہر, بخشش کا یقین ہم کو کیوں کرنا ہے اے ظاہر, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. میرے دوستوں میں نے قرآن پاک کے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کو خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے تلاوت کیا, اسی کو آج تقریر کا عنوان بنایا. کیا تقریر کا عنوان بنایا؟ ماں اتاکم الرسول فخذوہ, نبی جو دے وہ لے لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی جو دے
جھوم کے بولو سبحان اللہ. اگر نیند نہیں آ رہی ہے تو بتاؤ کچھ بولوں گا. اگر نیند آ رہی ہے تو بتاؤ. پیچھے میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں. اب تو میرا دایاں بازو بھی مضبوط ہے, بایاں بھی مضبوط ہے. کس کی ماں نے دودھ پلایا تو آ جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت دائیں بائیں دیکھ لینا پھر سامنے میرے آ جائے. سبحان اللہ. بولو سننا چاہتے ہو؟ نبی جو دے وہ لے لو. نبی دینے والے, ہم لینے والے. سبحان اللہ. بولو نبی دیتے ہیں کہ نہیں؟ جس کو دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے ہے سبحان اللہ. نبی دینے والے, ہم لینے والے. جب ہم لینے والے زندہ ہیں تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دینے والا مردہ ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت جب ہم لینے والے زندہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دینے والا مردہ ہو؟ کیونکہ نہ مردہ کبھی کسی کو کچھ دیتا ہے نہ لیتا ہے. سبحان اللہ. دینے اور لینے کا سوال ہی نہیں مردے کا. ابھی آپ کے قبرستان سے اٹھ کے ایک مردہ یہاں چلا ہے اور 5 کرسی پہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ مجھے ایک پان دے دو, تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تاریخ صاحب کہہ رہا ہوں 5 کی دکان والا کرسی والا کہہ گا 5 کیا کرے گا, لیکن پوری دکان لے لے. کیونکہ نہ مردہ دیتا ہے نہ مردہ لیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس آیت پاک سے نبی کی زندگی پاک کا بھی پتہ چل گیا. اس سے نبی کے مالک و مختار ہونے کا بھی پتہ چل گیا. اس سے نبی کے اختیار کا بھی پتہ چلا. اس آیت مقدسہ سے نبی کا اختیار بھی پتہ چل گیا. اس سے نبی کی زندگی کا بھی پتہ چل گیا. نبی دے رہے ہیں, ہم نبی سے لے رہے ہیں. نبی کیا دیتے ہیں, ہم نبی سے کیا لیتے ہیں؟ تو عزت مصطفیٰ سے لے لو, شہرت مصطفیٰ سے لے لو, زندگی مصطفیٰ سے لے لو, بندگی مصطفیٰ سے لے لو, ایمان مصطفیٰ سے لے لو, عرفان مصطفیٰ سے لے لو, دکان مصطفیٰ سے لے لو, ایمان مصطفیٰ سے لے لو, قرآن مصطفیٰ سے لے لو, عرفان مصطفیٰ سے لے لو, زندگی جینے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو, کھانے پینے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو, زندگی گزارنے کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو, شادی بیاہ کا طریقہ مصطفیٰ سے لے لو. اس لیے کہ وہ سارے کائنات ہے جو چاہو مانگ لو, وہ سارے کائنات ہے جو چاہو مانگ لو. میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو چاہو مانگ لو. میرے دوستو, یہ صرف تمہاری ہماری بات نہیں. جو بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے, دامن کو پھیلاتا ہے, وہ جو مانگتا ہے میرے آقا کل بھی عنایت کرتے تھے, آج بھی عنایت کرتے ہیں. وہ عنایت کرتے رہیں گے. ذہن کو قریب دیجیے. بہت تیزوں کی دھوپ تھی. ہمارے سارے نعیم الدین صاحب کہیں دھوپ پہ چلے جا رہے تھے. دھوپ سے دماغ کھول رہا ہے, دماغ کھول رہا ہے. ہمارے نعیم الدین صاحب دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں. جب برداشت نہیں ہوا, سامنے دیکھا ایک مکان آ گیا. مکان کے برآمدے میں تھوڑی دیر چلتے, تھوڑی دیر جب پھوٹی سماجت اور آپ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی, آپ وہاں سے چلے. لیکن چلنے سے پہلے مکان مالک کو بلایا. مکان مالک کو بلا کر اس سے کہا بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تھوڑی دیر ٹھہرایا, تھوڑی دیر ٹھہرایا. ورنہ دماغ سے میرا دماغ گرمی سے میرا دماغ بہت رہا تھا. بہت تیزوں کی بارش ہو رہی تھی. ایک ہی جوڑا کپڑا ساری نہیں الدین صاحب کے پاس تھا. بہت تیزی میں جا رہے تھے. بہت تیز مصلحدھار بارش ہونے لگی. سامنے دیکھا کہ ایک صاحب کا مکان ہے, اس کی بلڈنگ کھڑی ہے. آپ مولانا ساری نہیں الدین اس کی بلڈنگ میں جا کر بنا لیتے ہیں. تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد جب بارش ہو جاتی ہے, موسم صاف ہو جاتا ہے, بادل چھٹ جاتے ہیں, پانی رک جاتا ہے. ساری نہیں الدین صاحب چلنے لگے. لیکن چلنے سے پہلے مکان مالک کے پاس پہنچے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تھوڑی دیر ٹھہرایا, ورنہ میں تو بارش سے بھیگ جاتا, میری طبیعت بھی خراب ہو جاتی. تو جو کوئی کہیں بھی ٹھہرتا ہے تو ٹھہرانے والے کا احسان ہوتا. بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب ذہن غور قریب کرو. پیشانی آدم میں نور محمدی رہا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پیشانی آدم میں
نور محمد رہا کہ نہیں؟ تو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش گدائے نمرود میں ڈالا گیا، آسمان سے بات کرتے ہوئے بھرتے ہوئے چوروں کے بیچ میں ڈالا گیا، آپ پر آتش نمرود گلزار بن گئی، کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی ابراہیم میں نور محمدی تھا۔ حضرت اسماعیل خلیل اللہ کی گردن پر چھری چلائی گئی، گردن چھری کے نیچے آئی، گردن کٹی، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ پیشانی اسماعیل میں نور محمدی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین والے ڈھونڈتے رہے، نہ پھانسی پہ چڑھا سکے، نہ چھری پہ لٹکا سکے، نہ قتل کر سکے، آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی عیسیٰ میں حضرت نور محمدی تھا۔ تو جو کوئی کہیں تھوڑی دیر بہتا ہے تو بہانے والے کا احسان ہوتا ہے۔ آپ نے کہا بے شک، ہماری نئی مسلم نے کہا بے شک، میں کہتا ہوں ہمارے صاحب زمین تمام انبیاء کی پیشانی میں نور محمدی رہا تو کیا کبھی احسان کہیے گا بے شک؟ یعنی نور محمدی پر تمام انبیاء کی پیشانی کا احسان مانیے گا؟ کبھی نہیں۔ کسی نبی کی پیشانی کا، کسی نبی کا احسان نور محمدی پہ ہم نہیں مان سکتے، بلکہ ہر نبی پر نور محمدی کا احسان ہم مان سکتے ہیں۔ اور ظاہر کو قریب لیجیے، ہمارے نئی مسلم صاحب ایک باغ میں گئے، باغیچے میں گئے، ایک جانے کے بعد وہاں سے چند گلاب کے پھول توڑ کر لائے، لا کر مجھے دیے، کہا کہ حضرت تھوڑی دیر اپنے دامن میں جگہ عنایت فرمائیے، میں نے رکھ لیا۔ پھر پہنچے حضور سید احمد اشرف صاحب، آپ بھی تھوڑی دیر گلاب کے پھول کو اپنے دامن میں جگہ عنایت فرمائیے۔ حضور احمد اشرف صاحب برادر گرامی نے بھی رکھ لیا، حضور صاحب سجادہ نے بھی رکھ لیا، جتنے علماء ہیں سبوں نے رکھا۔ تھوڑی دیر اس گلاب کے پھول کو اپنے دامن میں ایک بچے سے کہا، بابو تمہارا دامن اگر سے چھوٹا ہے لیکن پھیلا دو، اس کو پھیلا دو اور گلاب کے پھول کو اپنے دامن میں رکھ لو۔ اس نے بھی رکھ لیا، ہم نے بھی رکھ لیا، تمام علماء نے رکھ لیا، پیر صاحب نے بھی رکھ لیا، حضرت نے بھی رکھ لیا، سبوں نے رکھ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بتائیے کہ تمام دامنوں پر گلاب کے پھول کا احسان ہوا یا گلاب کے پھول کا احسان تمام دامنوں پر ہوا؟ ہم نے کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا کہ ذرا اپنا دامن کو سنیے قاری صاحب نے اپنا دامن جھوٹا، سننے کے بعد بے ساختہ کہوں کہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا، حضور احمد اشرف صاحب نے کہا کہ قاری صاحب کیا بات ہے؟ سبحان اللہ سامان سے نکل گیا۔ کہنے لگے حضرت ابھی تک میرے دامن میں پسینے کی بدبو آ رہی تھی، لیکن تھوڑی دیر گلاب کا پھول میرے دامن میں کیا رہ گیا؟ میرے دامن کو خوشبودار بنا گیا۔ میرے دامن میں جتنی دیر رہا اس کو خوشبودار بنا دیا۔ جتنے علماء ہیں سب نے کہا حضرت ہاں خوشبو آ رہی ہے۔ ہم نے بھی کہا کہ ہاں خوشبو آ رہی ہے۔ جتنے علماء ہیں سب نے کہا خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا بولو کہ تمام دامنوں پر احسان گلاب کے پھول نے کیا یا تمام دامنوں نے احسان گلاب کے پھول پر کیا؟ سب نے پھر بھی کہا کہ نہیں نہیں، کسی دامن کا احسان گلاب کے پھول پہ نہیں ہے بلکہ تمام دامنوں پر گلاب کے پھول کا احسان ہوا۔ ہم نے کہا پھر تصویر سمجھتے چلے جاؤ، وہی آدم ہے جب تک پیشانی آدم میں نور محمدی نہیں گیا تھا تب تک روح کی لانے نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی پیشانی آدم کو نور محمدی مل گیا، مسجد ملائکہ ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، اسماعیل خلیل اللہ ہو گئے، اسماعیل روح اللہ ہو گئے۔ جس پیشانی نے نور محمدی رہا اس کو مکمل شان بنا دیا، اس کو چمکا دیا، اس کو مکمل شان بنا دیا۔ وہ لوگ بولو کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو بنایا۔ نگاہ مسیح میں وہی اوپر وہی آخر، نگاہ مسلمان میں وہی اوپر وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی کہا۔ آؤ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ میں آؤ میرے دوستوں، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، تھوڑی دیر سمجھنے کے بعد، تھوڑا مطالعہ کرنے کے بعد تمہارا ذہن خود ساتھ دے دے گا۔ اگر تبلیغ کی دنیا میں دیکھو گے تو سب سے زیادہ لمبی عمر تک، سب سے زیادہ لمبی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ و ارشاد کا کام کیا۔ فرماتے ہیں 950 سال، بولو کتنے؟ 950 سال، وہ سے 950 سال، اور میرے آقا نے کل 23 برس 40 سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کے مطلب سمجھ گئے، وہ لوگ سمجھے جو سمجھ گئے ہاتھ
ماشاءاللہ بڑے بڑے اس میں سمجھ جاتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. ارے نادان ملی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں آنے کو تو دنیا میں بڑی شان و شوکت والے آئے, آنے کو تو دنیا میں بڑے مرتبے والے آئے, لیکن میرا لاجرا اس شان کے ساتھ آیا کہ آتے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا, اور صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ یا رب حبلی امتی کا نعرہ لگا دیا کہ میرے رب میری امت کو بخش دے, اے میرے رب میری امت مجھے ہبا کر دے. ہم کہتے ہیں اگر 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو بتاؤ پیدا ہوتے ہی امت کس کو کہا تھا؟ بولو پیدا ہوتے ہی امت کس کو کہا تھا؟ پتا چلا آئے تو تھے نبوت لے کے, لیکن یہ اعلان نبوت کو 40 سال کے بعد کیا ہے. میرے دوستوں تمام انبیاء نے تبلیغ و ارشاد کا کام کیا ہے. میرے آقا بھی کر رہے ہیں, میرے آقا کی تبلیغ و ارشاد کا اندازہ لگاؤ, میرے آقا بھی تبلیغ و ارشاد کا کام کر رہے ہیں. کل 23 برس ایک روز بارگاہ سیدنا جبریل امین حاضر ہوتے ہیں. آنے کے بعد ہم کرتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمام جنتی اہلیات اور تمام جہنموں کا مشاہدہ کر کے آ رہا ہوں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبریل ذرا یہ تو بتاؤ اس کو کہاں دیکھا؟ حضرت سیدنا جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت کے پہلے طبقے میں فلاں نبی کی امت, دوسرے طبقے میں فلاں نبی کی امت, تیسرے چوتھے طبقے میں فلاں نبی کی امت, پانچویں چھٹے ساتویں طبقے میں فلاں نبی کی امت. کہا جہنم میں؟ کہا کہ یا رسول اللہ جہنم میں جہنم کے پہلے طبقے میں فلاں نبی کی امت, دوسرے تیسرے طبقے میں فلاں نبی کی امت, چوتھے پانچویں طبقے میں فلاں نبی کی امت, چھٹے طبقے میں فلاں نبی کی امت. اتنا کہتے کہ جناب سیدنا جبریل ابھی خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کے عزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل خاموش نہیں ہو گئے. جبریل اب کرتے ہیں یا رسول اللہ 7ویں طبقے میں جہنم کے 7ویں طبقے میں جہاں عذاب کم ہوگا مگر ہوگا وہاں آپ کی گنہگار امت کو لے کے آ رہا ہوں. میرے آقا نے اتنا ہی سنا تھا, اتنا ہی سنا تھا, آپ خاموش ہو گئے, آپ خاموش ہو گئے. جبریل امین بارگاہ نبوت سے اجازت لے کر چل دیے. خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ عالم جلال میں ہیں. دنیا میں کسی کو بھی غصہ آتا ہے وہ اور بولنے لگتا ہے, لیکن جب نبی کو جلال آتا ہے تو سکوت اختیار کرتے ہیں. خاموشی بتا سکی کہ آپ عالم جلال رہے ہیں. حضرت جبریل امین رخصت ہو گئے. میرے آقا اٹھے, ام المؤمنین نے بھی نہیں روکا, کسی بچے نے بھی نہیں روکا, کسی صحابہ نے نہیں روکا. میرے آقا چل دیے. جنگل, پہاڑیاں, ریگستان, دن گزر گیا, رات گزر گئی, دن گزر گیا, پھر رات گزر گئی, پھر دن گزر رہا ہے. تمام صحابہ کرام ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلیاں بغیر پانی کے توفہ کرتی ہیں. ایسے ہی صحابہ کرام رسول پاک کے دیدار و اختیار و ہجرت میں تڑپ رہے ہیں. ایک صحابی رسول جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا ابو ہریرہ ہے. آپ سرکار کی تلاش میں آپ سرکار کو ڈھونڈتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچتے ہیں. جنگل میں پہنچنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں ایک چرواہا زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے. اس کی تمام بکریاں زمین پر منہ اولا ڈالے کھڑی ہوئی ہیں. آپ حضرت ابو ہریرہ اس چرواہے سے پوچھتے ہیں اے چرواہے ذرا یہ تو بتا کیا تم نے میرے آقا و مولا کو دیکھا ہے, کیا تم نے انیس بے کسا کو دیکھا ہے, کیا تم نے 4 سالوں مسیحا کو دیکھا ہے, کیا تم نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے اے ابو ہریرہ تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تم نے مدنی دولہا کو نہیں دیکھا, کالی کالی زلفے والوں کو نہیں دیکھا, چاند سے زیادہ عجیب چہرے والے کو نہیں دیکھا. کہا کہ ابو ہریرہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ محمد رسول اللہ اپنے آقا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. کہا کہ ابو ہریرہ تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں نہیں جانتا, مجھے نہیں معلوم. کہا کہ نہیں جانتے؟ کہا کہ ہاں ایک بات اور بتاؤ, ایک پتے کی بات سنو, ایک رات کی بات سنو. آج 3 دن سے کوئی اس بار کے اندر رو رہا ہے, کوئی اس بار کے اندر رو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کوئی رو رہا ہے, کیسے رو رہا ہے, ان کے رونے کا کیا انداز ہے, ان کے رونے کا کیا سوز و مزاج ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے اے ابو ہریرہ ان کے رونے کے بارے میں پوچھتے ہو, ان کے رونے کے انداز کے بارے میں پوچھتے ہو, ان کے رونے کے سوز و مزاج کے بارے میں پوچھتے ہو. جب سے انہوں نے رونا شروع کیا ہے جنگل کے پرندوں نے اڑنا چھوڑ دیا ہے, میری بکریوں نے چلنا چھوڑ دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں اے چرواہے جب وہ روتے ہیں تو
تو کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ چرواہا کہتا ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بس اتنا سمجھ میں آتا ہے یا رب حبیب امتی، یا رب حبیب امتی، یا رب حبیب امتی۔ حضرت ابو ہریرہ بے طاقت کھڑے ہو جاتے ہیں چیخ کے، کیا چرواہے نیک امت کے لیے رونے والے اور بھی تھے، لیکن گنہگاروں کے لیے رونے والا سوائے میرے آقا مولا کے کون ہوگا؟ سوائے مصطفیٰ جانے رحمت کے کون ہوگا؟ سوائے طرف کے کون ہوگا؟ بارگاہ عظمت میں سیدنا ابو ہریرہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھائیے، حضرت خاتون جنت رو رہی ہے، ان کو سنبھال لیجیے، حسنین کریمین آپ کی دعائی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یا رسول اللہ ان کو سنبھال لیجیے۔ صحابہ کرام ہائیے ماہیے سے آپ کی طرح تڑپ رہے ہیں، آقا ان کو بچا لیجیے۔ میرے دوستوں واقعہ کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد فقط یہ ہے اگر تبلیغ کی دنیا میں دیکھو گے، اگر تبلیغ کی دنیا میں دیکھو گے تو رسول پاک اول درجے میں نظر آئیں گے، رسول پاک اول درجے میں نظر آئیں گے، اس میں بھی اولیت ہے، اس میں بھی ہدایت ہے۔ ہم ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارے میں درود پاک پڑھ لو۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلى عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ وعدے کے مطابق برادر گرامی کی طریقہ حضرت مولانا سید احمد اشرف صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ ہوا تھا کہ 2 بجے تک تقریباً انشاءاللہ پروگرام ختم ہو جائے گا، لیکن یہ آپ لوگوں کی محبتیں اور یہ بالکل واقعی میں فیضان شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ انہوں نے آج کے دن میں سمجھتا ہوں شاید آج کے دن یہاں پر اس کا ایام ہوگا، اگلے جمعے کو علامہ آباد کا عرس ہے کہ نہیں معلوم ہے کتنے لوگوں کو؟ یہ تو ہاں ہو کرو یار، اگلے جمعہ کو عرس ہے اور 1 ہفتہ پہلے 1 ہفتہ 15 دن پہلے بلکہ جمعہ ہی کو ہے نا، جمعہ آج بھی جمعہ آپ نے اس چیز کا یہاں پر انعقاد کرا دیا، بھلے ہی ذریعہ کبھی کچھ بھی رہا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کے عالم بابا کی تاریخ میں یہ پہلا اجلاس عام ہو رہا ہے جو اس زمین پہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ خانقاہ نعیمیہ اسلام پور میں حضور احمدیہ صاحب اللہ سے اور حاجی الیاس صاحب کے دولت خانے پر گفتگو ہوئی ہماری کہ اگر یہ پروگرام آپ لوگوں کی مرضی اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو اس کو عرس کے موقع سے کرا جائے گا، اور سال میں 1 پروگرام اس زمین پہ کیا جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جیسے کہ حضرت احمد میاں صاحب نے کہا کہ کلوا بولتا ہوں تو حضرت جی کا چھوٹا بھائی ہوں تو میٹھا مجھ میں بھی نہیں، بہت کم ہے، کلوا مجھ میں بھی بہت زیادہ ہے، اسی لیے جو گدیاں جلتی ہیں وہ بند کرو، جو خرافات اس کے تقریبات اور اس کے ایام میں ہوتے ہیں ان کو بند کرو، اگر بند نہیں کرو گے قسم خدا کی تمہاری جنت کا تالا بند، تمہاری عاقبت اور قبر کے جو بھی آسانی سے گزرنے والی راہیں تھی وہ سب بند، اس لیے کہ تم لوگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہو، تمہارا سمرتھن ہے، کیونکہ خاموشی جو ہوتی ہے وہ بھی اظہار کی علامت ہوتی ہے۔ اگر تم اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے، اس کو منع نہیں کرتے، خاموش رہ جاتے ہو تو یہ بھی اس کے اظہار کی اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی تمہاری بھی دلیل ہے، تمہارا بھی سپورٹ ہے۔ اسی لیے آج یہاں اٹھنے سے پہلے، یہاں کی زمین کو چھوڑنے سے پہلے یہ طے کر لینا کہ آج کے بیٹوں کو اپنے ناتی پوتوں